بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ٹو ایوری ون. سب کیسے ہیں جی؟ ٹھیک ہیں، خیریت سے ہیں؟ آج الحمدللہ کہ مفتی صاحب کو ہم نے انوائٹ کیا تھا. مفتی صاحب ہمارے بالکل ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، وہ آگے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، تو آپ لوگ ہمیں جوائن کر سکتے ہیں. جتنے بھی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ سے ریکویسٹ یہ ہے کہ یہ والی جو لائیو اسٹریمنگ چل رہی ہے، یہ اپنے فرینڈ کے ساتھ، دوستوں کے ساتھ، اسٹوڈنٹ کے ساتھ، یونیورسٹی فیلو کے ساتھ شیئر کر دیں. تو میں ابھی مفتی صاحب کو ایڈ کیے دیتا ہوں. جی السلام علیکم مفتی صاحب، کیسے ہیں جی؟ آپ ٹھیک وعلیکم ہیں، خیریت سے ہیں؟ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی اللہ کا شکر ہے، بالکل خیریت. آپ مفتی کہیے. صاحب آپ کی نا پرمیشن سے مجھے 1 منٹ چاہیے، میں ذرا تھوڑا سا بتا دوں. اچھا اسٹوڈینٹس، جو ہمارا آج کا سیشن ہے نا، اس کا ٹاپک یہ ہے کہ اسلام اور آج کا نوجوان. ہم مفتی صاحب سے یہ جاننا چاہیں گے کہ ہماری جو ینگ جنریشن ہے، جو نوجوان طبقہ ہے، وہ کیسے آسانی کے ساتھ کیسے اسلام کو سمجھ سکتے ہیں، اس پر بات کریں گے. اور پھر ہم مفتی صاحب یہ سیکھنا یہ چاہیں گے کہ ہم لوگ کیسے اسلام یا مسلمان پریکٹیکلی بن سکتے ہیں، اس پر بات ہوگی. آپ کے کوشچن ہوں گے بٹ کوائن کے بارے میں، کرپٹو کرنسی کے بارے میں آپ اکثر مجھ سے پوچھ رہتے ہیں، اس کے بارے میں مفتی صاحب سے پوچھیں گے. اور مفتی صاحب ہم یہ جاننا چاہیں گے کہ ایک مفتی ہیں، ایک فقی ہیں، ایک قاری صاحب ہیں، ایک حافظ صاحب ہیں، ان کا درجہ یا پھر ہمارے پاس جو ٹیچرز ہیں یا لیٹس کے انجینئر ہیں، ڈاکٹرز ہیں جو کہ سائنس اور ٹیکنالوجی کی فیلڈ میں ہیں، کن کا درجہ زیادہ ہے یا کون اللہ کے یہاں زیادہ پسندیدہ ہیں، یہ بھی وہ اپنے خیالات سے اظہار کریں. سب سے پہلے تو مفتی صاحب آپ کو کام سیٹ سافٹ ویئر ہاؤس کی جانب سے، کام سیٹ یونیورسٹی ساہیوال کیمپس کی جانب سے، کمپیوٹر سائنس سوسائٹی کی جانب سے خوش آمدید کہتے ہیں کہ آپ نے اپنے بزی اسکیڈول میں سے ہمیں ٹائم دیا، ہمارے لیے، ہمارے بچوں کے لیے ٹائم دیا. تھینک یو ویری مچ. اور اس کے علاوہ ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم لوگ آئی ٹی کے پروفیشنلز، فری لانسر کے پروفیشنلز اور بچے ہمارے کہاں سے جاب لیتے ہیں، تو ہم لوگ سیمینار باتیں کرتے ہیں. ابھی کووڈ کی وجہ سے کیونکہ ہم لوگوں کو انوائٹ نہیں کر سکے، ہماری کوشش ہے کہ ہمارے بچے سائنس اور ٹیکنالوجی کی فیلڈ کے آگے جائیں اور ساتھ ساتھ دین اسلام بھی سیکھیں تاکہ وہ ایک اچھے انسان بن سکیں، اچھا معاشرہ بن سکے ہمارا. تھینک یو ویری مچ جی. ابھی اسٹارٹ کرتے ہیں مفتی صاحب سے. مفتی صاحب ایک پہلا کوشچن ہے چھوٹا سا کہ آپ جب اسٹوڈنٹ تھے، طالب علم تھے، تو یہ جو طالب علم سے لے کر لیٹس جو آپ کا الندوہ ایجوکیشنل ٹرسٹ کمپلیکس ہے، یا آپ مفتی بنے ہیں، یا آپ کی حضرت ابو الحسن ندوی علی میاں صاحب سے ملاقات ہوئی، یہ کیسے آپ ماشاءاللہ یہ جو جرنی رہا کیسا رہا اس کے اوپر کر دیں. اور اس کے بعد اسلام اور آج کے مسلمان کے اوپر تھوڑی سی روشنی ڈالیں، اور اس کے بعد ہمارا کوشچن آنسر کا سیشن شروع ہو جائے گا. جزاک اللہ خیر. کچھ بھی نہیں، میں تو اب تک بھی طالب علم ہی ہوں. چاہتا ہوں کہ جزاک اللہ. اسٹوڈنٹ ہی رہوں. مجھے کبھی مطلب اب کبھی کبھی مایوسی ہوتی ہے کہ میں کچھ نہیں پڑھ سکوں گا، نہ لکھ سکوں گا، نہ میں اچھا اسٹوڈنٹ بن سکوں گا، اس لیے کہ کافی سارا وقت کوشش کر لی کہ کچھ لکھ پڑھ جائیں اور وہ ہو نہیں سکا. اور جہاں تک اسماء ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ کا تعلق ہے، یہ ان سے پوچھنے کی باتیں ہیں. ظاہر ہے کہ جیسے کیا وہ محاورہ ہے کہ وہ ہندی کا محاورہ ہے، مشکل سے یاد آئے گا، کہ جی جی. جیسے طالب علمی میں نالائق رہے اور اب تک علم کا سرا اور ڈوری ہاتھ نہیں آئی، ویسے ہی وہاں بھی رہے. نیکسٹ کویسچن کیا ہے؟ اچھا جی، مجھ سے تھوڑا سا آپ روشنی ڈال دیں اسلام اور آج کا نوجوان، کہ کیسے ہم لوگ اسلام کو سیکھ سکتے ہیں اور ہماری جو ینگ جنریشن ہے، نوجوان ہیں، وہ کیسے پریکٹیکل مسلمان بن سکتے. اس کے اوپر آپ جتنا بولنا چاہیں رہنمائی کریں، اس کے بعد ہم لوگ کوشچن آنسر سیشن اسٹارٹ کریں گے. آپ نے ماشاءاللہ بڑے اچھے الفاظ استعمال فرمائے، ینگ جنریشن اور نیو جنریشن. اس میں شبہ نہیں کہ عمر کی وجہ سے فرق پڑ جاتا ہے، جسمانی طاقت کی وجہ سے فرق پڑ جاتا ہے، اور وقت کے ساتھ ساتھ آہستہ آہستہ انسان فنا کی نظر ہو جاتا ہے.
لیکن حقیقت یہ ہے کہ جس شخص میں 90 سال کی عمر میں بھی یہ ہمت برقرار ہے اور جو ٹارگٹ اس نے اچیو کرنا ہے اس کے لیے وہ پیہم رواں دوائیں، تو وہ جوانی ہے۔ عمر اور زمانے کا ہیر پھیر کوئی فرق نہیں ڈالتا اس پہ، کیونکہ وہ ٹکراتا ہے جس چیلنج سے، وہ چیلنج اسے زندہ رکھتا ہے، اور جس کو زندگی میں چیلنج ہی درپیش نہ آئے یا ہار جائے یا چیلنج کرنے کی قوت نہ رکھتا ہو، وہ بوڑھا ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے یہ بات نہیں ہے کہ عمر بوڑھا کر دیتی ہے، بات یہ ہے کہ ہمت کا نہ ہونا بوڑھا پن ہے، اور جس میں یہ سکت ہو کہ وہ اپنے زمانے کی ہوا کے خلاف چل سکے اور زمانے کا منہ پھیر سکے، وہ چاہے 100 سال کا بھی ہو جائے تو بھی وہ انسان جوان ہی ہوتا ہے۔ رہ گئی نیکسٹ جنریشن، اور جن بچوں کو ہم دیکھتے ہیں انہیں بھی ظاہر ہے کہ اسی نقش قدم پہ چلنا ہے جو ان سے پہلے دنیا میں بڑے لوگوں نے کام کیے اور اللہ تعالیٰ نے ان سے کام لیے۔ کسی بھی شخص کے لیے عمر کے کسی بھی حصے میں سب سے زیادہ ضروری یہ ہے کہ وہ انسان بنے۔ اس لیے ساری نسلوں کے کام اسی پہ آ کر ختم ہو جاتے ہیں کہ وہ انسان بنے اور خدا کی معرفت کو حاصل کرے، اور جو بھی علم خدا کی معرفت کی طرف لے جاتا ہے وہ عمر کے کسی حصے میں بھی انسان کو حاصل ہو جائے تو وہ ایسی چیز ہے کہ اس نے اپنی منزل اور نجات کو پا لیا۔ اور جو بھی شخص جو بھی عمر کے کسی حصے میں بھی ہو، اگر وہ اپنے آپ کو انسان بنانے کی ہمت اور طاقت کرتا رہتا ہے تو یقیناً اس صف میں، اس گروہ میں، اس قافلے میں شریک ہے جو قافلہ مسلسل اللہ کی طرف بڑھ رہا ہے اور اس کا انجام جنت ہے۔ تو ہر آدمی کو چاہیے، ہر بچے کو، ہر جوان کو، کہ وہ ایک تو اپنے آپ کو انسان بنائے اور دوسرے وہ اپنے آپ کو اللہ کی معرفت حاصل کرنے کے لیے مسلسل جد و جہد کرتا رہے۔ اب انسان کیسے بنتا ہے؟ انسان کے بننے کو بھی بہت سی چیزیں درکار ہوتی ہیں۔ اپنے کردار پر غور کرنے سے، اپنی عمر کے تقاضوں پر عمل کرنے سے پہلے یہ سوچ لینا کہ اگرچہ میری عمر کے مطابق مجھ پر اس چیز کا خواہش، غلبہ یا کوئی کام میں کرنا چاہتا ہوں، تو میرے لیے اس میں اللہ تعالیٰ کی خوشی، اس کا کتنا حصہ شامل ہے، اور پھر میں غلطی جب کر لیتا ہوں تو اس کے بعد میرا رویہ کیا ہوتا ہے۔ یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ کوئی آدمی معصوم ہو۔ انبیاء علیہ السلام ہوتے تھے، بات ختم ہو گئی۔ ہر آدمی کے لیے دروازہ جو اللہ نے کھولا ہے توبہ اور استغفار کا، میرا اس میں کتنا حصہ ہے۔ مجموعی طور پر معاشرے کو بنانے میں میرا کتنا حصہ ہے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ اب ہر آدمی امت کہنے لگے اور امت کو کیا فائدہ، امت کو تم سے کیا فائدہ پہنچنا ہے، تم اپنے گھر کے لیے ہی فائدہ پہنچا دو تو بس بڑی مہربانی تمہاری۔ اور وہ یہ ہے کہ چھوٹے بڑے کی تمیز ہونی چاہیے، بولنے کا طریقہ آنا چاہیے۔ بہت سی چیزیں ہیں جنہیں بہت چھوٹا سمجھا جاتا ہے، لیکن وہ چیزیں در حقیقت انسان کا ذہن قانون کی پابندی سکھاتا ہے۔ بسا اوقات کوئی چیز مطلوب نہیں ہوتی، وہ صرف اس کے ذہن کو پابند کرنا ہوتا ہے تاکہ اس کا مزاج یہ بنے کہ میں قانون کا پابند ہوں۔ اب بھی ہمارے ہاں گھروں میں کوئی بچہ کھڑے ہو کے پانی پیتا ہے تو ماں ٹوک دیتی ہے کہ بیٹے بیٹھ کے پانی پیتے ہیں۔ تو اب یہ کیا ہے؟ یہ قانون کی نصیحت ہے کہ بیٹے ہر کام اس کو کسی طریقے پہ کرنا ہے، اور وہ طریقہ یہ ہے کہ آپ بیٹھیں گے اور پھر پانی پئیں گے۔ تو یہ ذہن بنانا کہ میں ایک ایسی مخلوق ہوں جو کسی قانون کی پابند ہوں اور مجھے اس قانون کے مطابق زندگی گزارنی ہے، یہ ذہنی تربیت پھر وہ بچہ جب باہر نکلتا ہے گلی میں تو وہ بھی چاہتا ہے کہ قانون کی پابندی ہو۔ وہ کسی کو دیکھتا ہے کہ کھڑے ہو کے پانی پی رہا ہے
تو اس کو کہتا ہے کہ بھئی پانی بیٹھ کے پیتے ہیں، پھر اس کی عمر اور بڑی ہو جاتی ہے، تو جو قوانین کی پابندی اس پہ عقل اور شریعت دونوں چیزیں عائد کرتی ہیں، وہ ان کو قبول کرتا چلا جاتا ہے، اس کا بھی پھر نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ ایک صحیح انسان، معاشرے کے لیے ایک فائدہ مند مخلوق پیدا ہوتی۔ ایک اور چھوٹی سی مثال آپ کے سامنے رکھیں کہ ہمیں وحی نے، شریعت نے یہ بات سکھائی ہے کہ ہم کھانا کھا کے اٹھیں جب پہلے دسترخوان اٹھا لیا جائے۔ اب برتن پڑے ہیں، روٹیاں پڑی ہیں، سالن ہے، ہر چیز پڑی ہوئی ہے، اور ہم اٹھ کے چل پڑتے ہیں۔ کوئی ایسے گناہ کی بات نہیں ہے، لیکن کھانے کے آداب میں سے یہ ہے کہ پہلے دسترخوان اٹھایا جائے پھر لوگ اٹھیں۔ یہ کھانے کی قدر ہے، کھانے کی عزت ہے، اس کا احترام ہے۔ تو اب یہ بظاہر ایک چھوٹی سی بات ہے، لیکن بچہ جب یہ سیکھے گا تو ساری زندگی اس کے ذہن میں یہ رہے گا کہ ادب، احترام کھانے کا، اسی کے لیے تو جد و جہد کرنی ہے۔ تو نتیجہ یہ بھی نکل سکتا ہے کہ وہ روٹی کو ضائع نہ کرے، اپنی پلیٹ میں سالن نہ چھوڑے۔ یہی قانون کا پابند ذہن جب معاشرے میں آتا ہے، سوسائٹی میں، تو پھر وہ اس بات کو سیکھتا ہے کہ مجھے پارکنگ بھی ٹھیک جگہ کرنی چاہیے، میری پارکنگ کی وجہ سے لوگوں کو نقصان پہنچے گا۔ اب میں دیکھ رہا ہوں کہ آگے کوئی جانور بیٹھا ہوا ہے، لڑائی ہو رہی ہے، جھگڑا ہو رہا ہے، تو میں ہارن نہیں دوں گا، اس لیے کہ آگے اب کیا کیا جائے جب تک یہ چیزیں ختم نہ ہوں۔ اب پیچھے گاڑی والے ہارن بجا رہے ہیں سارے کے سارے، وہی پہلے کا کیا قصور ہے، کہاں جائے جب تک کہ وہ جانور نہ ہٹ جائے، جب تک کہ جنازہ نہ گزر جائے، جب تک کہ کوئی کلیئرنس نہ ہو جائے۔ تو اس لیے وہ سوچ سمجھ کے ہارن پہ ہاتھ رکھے گا کہ اس سے ڈسٹربنس پیدا ہوتی ہے۔ یہ بظاہر چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، لیکن ان چیزوں کی تعمیل سے ہی انسان بنتا ہے، ورنہ اس میں اور ایک ان گھڑ انسان میں یا ایک ایسے انسان میں جس کی کوئی تربیت نہ ہوئی ہو، کوئی فرق نہیں رہتا۔ تو اس لیے اپنے آپ کو دھیرے دھیرے انسان بنانے کی کوشش کو جاری رکھنا چاہیے، ایک سائیڈ، اور دوسری سائیڈ یہ ہے کہ وہ علم حاصل کرتا رہے جن سے خدا کی معرفت حاصل ہوتی ہے۔ ہر وہ علم جو انسان کو اللہ کی طرف نہیں لے جاتا وہ جہالت ہے۔ ایک ڈاکٹر ہے، ایک ٹیکنالوجی کا انسان ہے، ایک پروفیسر ہے، وہ پڑھتا ہے، پڑھاتا ہے، وہ دماغ کی پیچیدگیوں پہ غور کرتا ہے، وہ اپنی تاریخ کو دیکھتا ہے، وہ قانون کو دیکھتا ہے، وہ عروج اور زوال کو دیکھتا ہے، وہ کہتا ہے سبحان اللہ، اللہ نے کیسا علم مجھے دیا ہے، کیسا علم میں بچوں کو سکھا رہا ہوں۔ بچہ کہتا ہے کیسا علم ہے، کیسی پیچیدہ چیزیں ہیں، اور دیکھو میری معلومات میں دن بدن اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے۔ یہ جتنے بھی علوم ہیں وہ بالآخر خدا کی طرف رہنمائی کرتے ہیں، اور اگر کسی انسان کو یہ میسر نہیں ہے تو اس کے لیے اس علم کی غرض و غایت نہیں کھلتی، وہ وہاں تک نہیں پہنچ سکتا۔ اب ایک ڈاکٹر ہے، جب وہ انسانی جسم کو کھولتا ہے، مختلف چیزیں دیکھتا ہے، تو بے اختیار اس کے دل میں آتا ہے کہ اللہ ہی ہے جو اتنی باریک نظام کو پیدا کرنے والا ہے، خدا ہی ہے جس نے مچھر میں دماغ بھی رکھا ہے، اللہ ہی ہے جس نے مکھی میں معدہ بھی رکھا ہے، اور چیونٹی میں بھی۔ امام رازی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ مخلوق جتنی کم ہوتی چلی جاتی ہے حجم کے اعتبار سے، خدا کی صنعت کاری اتنی ہی زیادہ گہری دکھائی دیتی۔ اب ایک انسان کا دماغ تو دیکھا جا سکتا ہے، چونٹی کا دماغ کہاں؟ ایک جانور ہے اور ہے وہ بظاہر بہرا، اور اس کے باوجود اس کے ایکشنز ایسے ہوتے ہیں کہ جیسے وہ سن رہا ہے، نابینا ہے لیکن صحیح ڈائریکشن میں جا رہا ہے، مختلف اطراف و جوانب سے آوازیں اس کی رہنمائی کر رہی ہیں۔ یہ سب چیزیں آہستہ آہستہ سائنس، ٹیکنالوجی ہمیں دیکھنے میں مل رہی ہیں۔ تو یہ سارے علوم اللہ کی طرف رہنمائی کرتے ہیں، اور یہ سارے علوم بتاتے ہیں
تو جس کا علم اللہ کی معرفت میں اضافہ کرے ضرور حاصل کرنا چاہیے۔ تو یہ چیزیں ہیں جو افراد کو بناتی ہیں، انہی افراد سے معاشرہ بنتا ہے، قانون کی پابندی ہے، صحیح اور غلط کی تمیز ہے، عقل انسانی کا بڑا مرتبہ اور بڑا مقام اللہ نے رکھا ہے، اپنی عقل کو استعمال کرنا اور عقل سے معاشرے میں جو خرابیاں ہیں اور جو اچھائیاں ہیں کسی کو دور کرنا اور کسی کو اجاگر کرنا، یہ لوگوں کی زندگی کا مقصد ہونا چاہیے۔ ارشاد۔ جی جزاک اللہ خیر، بہت ہی خوبصورت الفاظ کے اندر آپ نے ہماری رہنمائی فرمائی ہے، نہ صرف میری بلکہ ہمارے جتنے بھی ویورز ہیں، اسٹوڈنٹس ہیں، ان کو بھی انشاءاللہ بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا۔ مفتی صاحب، مطلوب تو یہ ہے کہ ہم اچھے انسان بن جائیں، اچھے مسلمان بن جائیں، تو یہ مین کے پریکٹیکل کہاں سے سٹارٹ کیا جائے؟ گھر سے سٹارٹ کیا جائے، پیرنٹس کریں، ٹیچرز کریں، یا لیٹس کے یونیورسٹی کے اندر جو پروفیسرز ہیں وہ کیسے رول پلے کیا جاتا ہے؟ کہ میٹریلزم کا دور ہے، اب ہر مادیت زیادہ ہوتی جا رہی ہے، جو روحانیت ہے، تصوف ہے، وہ چیزیں تقریباً یعنی کہ نہ وہ کہہ سکتے ہیں تھوڑی سی کم ہوتی جا رہی ہیں۔ تو یہ کہاں سے یہ سٹارٹ کیا جائے کہ ہم اچھے انسان بن جائیں، کہ ایک اچھا معاشرہ بن جائے؟ پلیز۔ ہمیشہ اپنی ذات سے شروع کرنا چاہیے۔ یہ جو ہمیں شوق ہوتا ہے نا کہ فلاں پہ کیا حکم لگے گا، فلانے نے یہ کام کر دیا اور فلانی ایسی تھی، اس شوق کو ختم کرنا چاہیے۔ اپنے بارے میں سوچنا چاہیے کہ میں کیا ہوں اور میں کیا کر رہا ہوں، بس۔ فتوے کے میدان میں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے جتنے بھی سوالات سے واسطہ پڑا اور سامنا کرنا پڑا، 99% سوالات ایسے ہی آئے کہ فلاں نے یہ کیا ہے تو اس پہ کیا حکم ہے، فلاں نے یہ جملہ کہا ہے تو کیا وہ کافر ہو گیا ہے، فلانے نے فلانی کو طلاق دے دی ہے۔ شاید 1% 1,000 میں ایک سوال کیا آیا ہو کہ میری یہ بری عادت ہے، کیسے چھوڑ سکتا ہوں۔ تو اس لیے اس شوق کو ختم کرنا چاہیے کہ فلانا کر رہا ہے اور فلانا یہ ہے اور اس کے بارے میں کیا حکم ہے۔ سیدھے سادے طریقے پہ اپنے آپ پہ غور کرنا چاہیے، اپنے من میں ڈوبنا چاہیے کہ میں کتنے پانی میں۔ موت تک اگر اس سوال کا جواب مل جائے تو نہ صرف بڑا خوش نصیب ہے، جنتی بھی ہے۔ اس لیے کہ ضمیر اندر اللہ نے جو رکھا ہے نا، یہ نہیں مرتا، یہ اندر سے کوڑے برساتا ہے، یہ ہر نئے دن یاد دلاتا ہے کہ پرانے دن میں تم نے کیا کیا تھا، ہر رات کو یاد دلاتا ہے کہ پچھلی صبح کو تم کیسے تھے۔ تو اسے یہاں سے شروع کرنی چاہیے انسانیت اور انسان، کہ میں خود انسان بن جاؤں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بھی کہا بل الانسان علی نفسہ بصیرہ، ہر آدمی پر اس کا اپنا آپ ظاہر ہے۔ وَلَوْ أَلْقَى مَعَاذِيرًا، اگرچہ اپنی غلطیوں کی کیسی توجیہ اور تعویل اور اس پہ بحث کرتا رہے، کتنے ہی عذر پیش کرے کہ یا اللہ یہ ہو گیا تھا، یا اللہ یہ ہو، یا اللہ اس کا قصور تھا، اس نے گاڑی مار دی تھی، میں نے اس لیے جواباً اسے تھپڑ مار دیا تھا۔ اندر جو ضمیر ہے نا، وہ بتاتا رہتا ہے کہ اس کا قصور اتنا نہیں تھا جتنا میں نے انتقام لیا اور بدلہ لیا، کیونکہ جہنم میں بھی اسی نے جلنا ہے نا، کریڈٹ ملنا ہے تو اسے ہی ملنا ہے نا۔ آدمی کبھی سوچے کہ اس میں کس کا نقصان ہے کہ خدا سب کو کہے کہ میں تم سے راضی ہوں اور خوش ہوں اور تم جاؤ جنت میں، اور انسان جو ہے ایک فرد اس سے کہے کہ تم جہنم میں جاؤ، میں تم سے ناراض ہوں۔ اس بیچارے نے کیا پایا؟ سب کھو دیا۔ اور اس کے برعکس ہو جائے تو اس کا کیا نقصان ہے؟ جائے جہنم میں دنیا جاتی ہے تو اپنے آپ سے شروع کرے کہ میرے اعمال میں کتنے ایسے ہیں جو خدا کو خوش کرنے والے ہیں اور کتنے ایسے ہیں جو خدا کو ناراض کرنے والے ہیں۔ اور ہمیشہ اپنی زندگی کی ترتیب بنانی چاہیے، ریگولر لائف ہونی چاہیے۔ یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ جب نیند آئی سو گئے، جب آنکھ کھلی تو اٹھ بیٹھے، جو جی چاہ کھا لیا، جو جی چاہ وہ پہن لیا، ایسے نہیں ہے۔ ارینجڈ لائف ہے،
وہ رنگ کا انتخاب کرتا ہے تو کیوں کرتا ہے؟ رنگ بتاتا ہے کہ اس کا انتخاب جو ہے نا اس کی بنیاد کیا، اور یا پھر یہ کہ بے فکری ہے، اسے پرواہ ہی نہیں ہے کہ اس کی زندگی انسانوں کی طرح ہے یا حیوانات کی طرح ہے، کیسے گزار رہا ہے، اسے کوئی فکر نہیں ہے کہ مستقبل کیا ہے۔ جس جیتی جاتی جاگتی زندگی کے مستقبل کی اسے فکر نہیں ہے، اس سے توقع رکھنا کہ اسے آخرت کی فکر ہوگی، یہ پتہ نہیں کون سا فلسفہ ہے۔ جب بھی کسی انسان کا دین دیکھنا ہو، سب سے پہلے اس کی دنیا دیکھنی چاہیے کہ یہ دنیا میں کیا ہے۔ وعدے کا پابند ہے، وقت کا پابند ہے، قرض اور لین دین کا مسئلہ ہے، واپس کرتا ہے تو پورے واپس کرتا ہے، کم پیسے واپس کرتا ہے، راہ چلتے لوگوں پہ پھپتیاں کستا ہے، بازار میں بالکل اس کی حالت پولیس والی ہوتی ہے، اس بورڈ کو دیکھ رہا ہے اور اس بورڈ کو دیکھ رہا ہے، بھی منہ لگ کے چلو، جہاں تمہیں جانا ہے وہاں پہنچو۔ یہ سب چیزیں بتاتی ہیں کہ اس شخصیت کے اندر کیا ہے۔ تو جس شخص کی دنیا اچھی نہیں ہوتی نا، وہ دین کے معاملے میں اور بھی بدتر ہوتا ہے، اس لیے کہ دنیا میں بہت سی چیزیں ہیں جہاں فوری طور پہ حساب ہو جاتا ہے۔ اسے پتہ ہے کہ اگر میں نے ٹکر ماری تو اس کا مجھے کچھ نہ کچھ خمیازہ بھگتنا پڑے گا۔ اسے معلوم ہے کہ اگر ایسا تھیلا آٹے کا لے لیا جس سے آٹا گھر تک پہنچتے پہنچتے گر کے آدھا تھیلا باقی رہ جائے گا، کبھی نہیں لے گا، اسے سب چیزیں معلوم ہیں۔ اس میں آدمی ناقص ہے۔ تو جہاں حساب کتاب ہونا ہے اور جن اعمال کے انجام کو بھی اس نے اپنی نظر سے دیکھا ہی نہیں ہے، اس کے بارے میں وہ کتنا غافل ہے۔ اس لیے ہر آدمی کو اپنا احتساب کرنا چاہیے، اور اتنا شدید احتساب کرنا چاہیے جتنا کوئی بڑے سے بڑا دشمن کر سکتا ہے۔ ہمارا شدید جانی اور مالی دشمن جو ہوتا ہے نا، وہ جس طرح ہمیں کس کے حساب لے سکتا ہے نا، اپنے نفس کا احتساب ایسے کرنا چاہیے۔ یہاں سے شروع کریں۔ اسی لیے اللہ نے بھی یہی فرمایا وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، اور تم میں سے ہر آدمی کو یہ احساس کرنا چاہیے کہ اس نے میرے پاس آئندہ آنے والی زندگی کے لیے کیا بھیجا ہے۔ جی ارشاد۔ آواز نہیں۔ خالد صاحب آپ کو کوشچن تھا، پوچھنا چاہ رہے ہیں آپ یا میں کنٹینیو کروں؟ خالد صاحب جی آپ کنٹینیو کریں۔ میں ایک سوال یہ تربیت پہ جو ہو رہا ہے اس پہ ایک میرا سوال ہے، وہ اینڈ پہ پوچھ لوں گا انشاءاللہ۔ چلیں ٹھیک۔ اچھا مفتی صاحب، جو ہمارا نیکسٹ کوشچن ہے وہ یہ ہے کہ بچے، باقی ادھر کوشچن آ بھی رہے ہیں وہ لاسٹ میں لیتے ہیں۔ بچے اکثر ہم سے پوچھتے ہیں کہ سر کرپٹو کرنسی حلال ہے یا حرام ہے، بٹ کوائن کی ٹریڈنگ کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے؟ کیونکہ جیسا کہ آپ کو پہلے بتایا کہ ینگ جنریشن ہے اور وہ نئی نئی جو فیلڈز آتی رہتی ہیں سائنس اور ٹیکنالوجی کے اندر، اس کو ایکسپلور کرتے ہیں۔ تو میں نے کہا کہ یار اس کا ہمیں کوئی علم نہیں ہے، جو اس چیز کے ایکسپرٹ ہیں ہم انہیں سے جاننا چاہیں گے۔ اور میری لسٹ کے اندر کافی سارے مفتی صاحب ہیں، لیکن جن کا میں شاگرد خاص ہوں، ذرا ان سے پوچھتے ہیں، آپ ذرا اس کی رائے کا اظہار فرما دیں کہ جو کرپٹو کرنسی ہے یا بٹ کوائن ہے، اس کی ٹریڈنگ کے بارے میں ذرا کوئی رہنمائی فرمائیں۔ بٹ کوائن کے بارے میں اس کی تفصیل کہ وہ کس طرح جائز قرار دیا جا سکتا ہے، اس کے لیے اصول فقہ کی ضرورت ہے، اور بڑی طویل بحث ہے، اور ایسی بحث ہے جو فقہی اعتبار سے، قانونی اصطلاحات کے اعتبار سے سمجھنی آسان نہیں ہوتی۔ جو بات غالباً فائدہ دے سکتی ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت پوری امت مسلمہ میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو بٹ کوائن کی اجازت دیتے ہیں، اور کچھ ایسے ہیں جو اجازت نہیں دیتے۔ تو جو آدمی بھی اس میں کسی بھی شخص کو، کسی بھی مکتبہ فکر کو قابل اعتماد سمجھتا ہے، وہ ان کی تحقیق کے مطابق عمل کر لے، امید ہے اللہ کے یہاں کوئی پوچھ نہیں ہوگی۔ اس کی ایک چھوٹی سی مثال آپ یہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ بانڈز، مثلاً 100 روپے کا بانڈ خریدا اور اس پہ 1000 انعام نکل آیا، یہ جائز ہیں یا ناجائز؟ دیوبندی مکتبہ فکر میں اکابر ہمیشہ یہ فتویٰ دیتے رہے کہ یہ ناجائز۔
یہ جائز نہیں ہے، اور اسے جوا وغیرہ قرار دیتے رہے۔ مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جو دارالعلوم دیوبند کے مفتی تھے، پھر کراچی میں حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ نے بہت عمدہ مدرسہ اس کی بنیاد رکھی، انہوں نے پورا رسالہ لکھ کے ثابت کیا کہ یہ ناجائز ہے۔ اب ایک آدمی پوچھتا ہے، ایک مفتی اسے کہتا ہے کہ ناجائز ہے، اور مفتی صاحب رحمۃ اللہ کے رسالہ پڑھ لو، بالکل ٹھیک ہے۔ اب بالکل اس کے برعکس دیکھیں تو بریلوی مکتبہ فکر میں علامہ غلام رسول سعیدی صاحب تھے رحمہ اللہ، ان جیسا اچھا عالم دین اور اتنا پختہ تعلیم میں بھی، تصنیف میں بھی، تحریر میں بھی، اللہ نے بڑا گہرا علم عنایت فرمایا تھا، اور دارالعلوم نعیمیہ کراچی میں وہ شیخ الحدیث بھی رہے، پھر بہت کچھ انہوں نے لکھا۔ حضرت نے پوری تحقیق اپنی تفسیر میں لکھی ہے، مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ کا بھی ذکر کیا، اور انہوں نے اس میں ثابت کیا ہے کہ یہ جائز ہے۔ بانڈز کی پہ جو کچھ ملتا ہے، 100 پہ 1000 روپیہ مل گیا، وہ کہتے ہیں یہ درست ہے اور جائز ہے۔ ایک بریلوی مکتبہ فکر کا عالم دین کہتا ہے کہ وہ جائز ہے، دیوبندی مکتبہ فکر میں وہ کہتے ہیں ناجائز ہے۔ اب جو آدمی جس کو قابل اعتماد سمجھتا ہے، اگر وہ اس کے فتوے پر عمل کر لے گا تو امید ہے اللہ کے ہاں اس سے پوچھ نہیں ہوگی۔ تو اس لیے آپ کو جس پہ اعتماد اور اعتبار ہے، آپ اس کے پیچھے چلیے، ان سے فتویٰ لیجئے، آسان چیز ہے۔ اس لیے کہ آپ کی زندگی میں خود بھی اتنا وقت نہیں ہوگا، اور غالباً آپ پسند بھی نہیں کریں گے کہ آپ مہینہ لگا دیں اس بحث میں اور اس چیز میں، ایسے نہیں ہوا کرتا، بلکہ جو علماء جن پہ اعتماد ہو، اللہ نے علم دیا ہو، سوچ سمجھ کے بات کرتے ہوں، بس ان کی تقلید ان معاملات میں کافی ہو جاتی۔ جتنی جدید چیزیں ہمارے ہاں آ رہی ہیں، آپ دوسرے اس بات کو بھی پیش نظر رکھیے کہ بر صغیر میں علماء کا مزاج یہ ہے کہ پہلے وہلے میں وہ کہتے ہیں حرام ہے اور ناجائز ہے، پھر تحقیق کر کے کئی سال بعد کہتے ہیں اس کی یہ صورتیں جائز ہیں۔ یہ ان کا تقوی ہے، یہ ان کی احتیاط ہے، یہ ان کی نیکی ہے، خدا کا خوف ہے، اس لیے وہ کبھی بھی اتنی جلدی چیزوں کی اجازت نہیں دیتے۔ اور بر صغیر کے علماء کے برعکس عرب اور خاص طور پہ مصری، ہر چیز جائز، اور پھر کئی سالوں کی تحقیق کے بعد انہیں خیال آتا ہے کہ چاہیے ناجائز ہے، یہ ناجائز ہے، یہ ناجائز ہے۔ اور دونوں صورتوں میں جنہوں نے پہلا فتویٰ دیا کہ ناجائز اور جنہوں نے دوسرا فتویٰ دیا جائز، دونوں صورتوں میں عوام کو بسا اوقات بہت تکالیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اس کا حل یہ ہے کہ جس پر اعتماد ہے اس کے فتوے پر عمل کر لیا جائے۔ تیسری بات یہ ہے کہ یہ جتنے جدید مسائل پیش آ رہے ہیں نا، ان میں بہت اہم اور بہت زیادہ گہرائی سے سوچنے والا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے مدارس میں جو بچے گہری تعلیم پا کر نکلتے تھے اور نصف صدی کے بعد 50 سال 60 سال اس عمر میں پہنچ کے ان کے علم میں بڑی پختگی ہوتی تھی، اور ایک زمانہ مانتا تھا کہ مفتی ہیں، یہ حدیث کے ماہر ہیں، یہ قرآن کے ماہر ہیں، اب وہ بچے، ان کی پروڈکشن ان مدارس سے نہیں ہو رہی۔ پاکستان میں جس فرقے کے پاس جو بھی علم آیا ہے، وہ دیوبندی ہیں، بریلوی ہیں، اہل حدیث ہیں، اہل تشیع ہیں، یہ سب کا سب ان کا انڈیا کا علم تھا۔ کوئی دیوبند میں پڑھا تھا، کوئی بریلی میں پڑھا تھا، کوئی مفتی امجد علی صاحب کے ہاں پڑھا تھا، کوئی مفتی حشمت صاحب کے ہاں پڑھا تھا، کوئی ادارہ جو لکھنؤ میں ہے، ہم بارہا گئے، وہاں سے پڑھ کے آیا تھا، کوئی بنارس سے پڑھا ہوا تھا۔ یہ سب مراکز تھے انڈیا میں، وہ پڑھے لکھے لوگ علماء اپنی جوانی میں ہجرت کر کے یہاں آئے، اور 1990 تک تقریباً ان کا وجود رہا، اور پھر آہستہ آہستہ وہ اٹھ گئے۔ 70 برس میں، 80 برس میں پچھلے اس پاکستان میں کسی بھی طبقے میں 100 عالم دین بھی پیدا نہیں ہوئے۔
ہمیں احساس نہیں ہوتا نا، اس لیے کہ ہماری زندگیوں میں خود دین مطلوب نہیں رہا، مذہب زیر بحث نہیں رہا. چند ایک مسائل رہ گئے ہیں، طلاق ہے، نکاح ہے، اور کچھ اللہ کے بندے جن کے ذہن میں خوف ہے خدا کا، وہ سود کے مسئلے، تجارت کے مسئلے پوچھتے رہتے ہیں، باقی رہا کچھ نہیں. اور اسی وجہ سے عوام کبھی بھی سود کی مخالفت نہیں کرتے، اس نظام کے خلاف اٹھتے ہی نہیں ہیں، اس نظام کے خلاف بولتے ہی نہیں ہیں. وہ جس کفر کے معاشی نظام کی تائید کر رہے ہیں، اور بینک کا کاروبار اور یہ وہ سب کچھ پھیل رہا ہے اور عروج پہ جا رہا ہے، تو ان کا احساس مر گیا ہے. جب یہ احساس مر گیا ہے تو اس طرف دوسری طرف اپنے بچوں کو دین کا علم حاصل کرنے کے لیے بھیجتے ہی نہیں ہیں. تو نتیجہ اس کا یہ نکلا کہ ذہین علماء وہ پیچھے سے آنا بند ہو گئے ہیں. تو اس لیے اب یہ تقاضا کرنا کہ اس پہ بحث کریں، اس سے بتائیں، اور یہ جدید جتنی چیزیں یورپ سے اٹھ کے آ رہی ہیں پچھلے 200 سال سے کم امت مجموعی اعتبار سے ریٹیلیشن میں کچھ نہیں کر سکی. لیٹسٹ چیز آئی ہے ٹک ٹاک، کیا کر لیا اس کے جواب میں؟ کیا جواب دیا ہے یورپ؟ اس سے پہلے کتابوں کا دور تھا، اور وہ کتابیں ہمیشہ لکھتے رہے ہیں. سید سلیمان ندوی اور شبلی اور یہ حضرات تھے رحمہم اللہ، جنہوں نے پھر بھی کچھ جواب لکھ دیا تھا. اب ہمارے ہاں کیا ہو رہا ہے؟ تو جو بھیانک صورتحال چل رہی ہے نا، علماء کا نہ ہونا، اور پھر ظلم یہ ہے کہ جسے کتاب کی عربی پڑھنی بھی نہیں آتی اور وہ اردو بھی صحیح نہیں پڑھ سکتا، وہ مفتی بن گیا. سبحان اللہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تمہارے علماء کو موت آ جائے گی، اٹھا لیے جائیں گے، اور پھر جو نیکسٹ جنریشن ہے اس کے جاہل ان علماء کی نشست کو پورا کرنے کے لیے آگے آ جائیں گے. ضلوا و اضلوا، وہ خود بھی گمراہ ہوں گے اور دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے. تو اس پہ بھی تو غور فرمائیں آپ کہ جو عالم دین کسی بھی طبقے کا، چاہے وہ اہل حدیث ہوں، چاہے وہ اہل تشیع ہوں، کوئی بھی، آپ کے اپنے شہر میں دیکھ لیں، ہر شہر میں دیکھ لیں، جب اٹھا ہے تو اپنے بعد وہ اعلان کر کے گیا کہ بس میری جگہ اب خالی ہو گئی، اب میرے جیسا بھی تمہیں نہیں ملے گا. تو یہ کب تک صورتحال چلے گی؟ نتیجہ یہ کہ ان کی جگہ گمراہ آ رہے ہیں، اور وہ بغیر کسی تحقیق تو کیا کرنی ہے، خیر انہیں پڑھنا ہی نہیں آتا، اور وہ بھی شہر کے مفتی اعظم. یہ ایک سانحہ ہے. اس لیے وہ جو بٹ کرنسی ہے یا جو بھی چیزیں آپ فرما رہے ہیں، جو علماء تھے جنہوں نے لکھا تھا، اب بھی بعض حضرات موجود ہیں، ان کے فتوے پہ اعتبار کر لیا جائے. آخری بات آپ سے عرض کریں، اہل تشیع کے ہاں اب تک نوٹ پہ زکوٰۃ نہیں ہے. بہت سے علماء ان کے اب بھی یہ فتویٰ دیتے ہیں. اب نرمی آ گئی ہے اگرچہ کچھ عرصے سے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ کوائنز پہ زکوٰۃ ہے، نوٹ پہ زکوٰۃ نہیں ہے. نوٹ جب ہندوستان میں نیا آیا اور سونے اور چاندی کے سکے جو ہوتے تھے وہ آہستہ آہستہ گوروں نے مارکیٹ سے اٹھانے شروع کیے اور اس کے بجائے کرنسی آئی، تو بڑا مسئلہ علماء کے لیے پیدا ہوا کہ یہ رسید ہے، اصل زر نہیں ہے. جتنا سونا اس کی بیک پہ ہے اس سونے کے اگینسٹ یہ رسید جاری کی جاتی ہے. 5,000 روپے کا سونا گورنمنٹ کے پاس ہے اور اس کی رسید آپ کے ہاتھ میں ہے. آپ جاتے ہیں اسٹیٹ بینک میں اور آپ کہتے ہیں جی یہ 5,000 کی ایک گڈی ہے اور اصل میں دیکھ لیں یہ 100 نوٹ ہیں، تو یہ اتنی مالیت بنتی ہے. 5 لاکھ روپے مجھے آپ سونے کی صورت میں واپس کر دیجئے. تو اسٹیٹ بینک اس کا پابند ہے کہ 5 لاکھ روپے کا 5 تولے 10 تولے جتنا سونا بنتا ہے وہ واپس کرے.
اب یہ چیز ختم ہو گئی اگرچہ، لیکن بنیادی تصور یہی تھا، اور نتیجہ اس کا یہ نکلا ہے کہ بہت سے ممالک، بات کروں کہ کیا آگے جی، نتیجہ اس کا یہ نکلا ہے کہ بہت سے ممالک ایسے ہیں، ان کی حکومتیں یہ پرواہ نہیں کرتی کہ سونا ہے یا نہیں ہے، وہ دھڑا دھڑ ڈالر، پاؤنڈز، اپنی اپنی کرنسی چھاپتی چلی جا رہی. یہ سب ہو رہا ہے. تو جب کرنسی نئی شروع ہوئی تو دلی میں علماء کا ایک بہت بڑا اجلاس ہوا، اور انہوں نے کہا یہ تو رسید ہے اس سونے کی جو ان کے پاس ہے. اگر فرض کر لو بیڑا غرق ہو جائے حکومت کا، ڈوب جائے، سونا پیچھے رہے ہی نہ، تو اس رسید کو لے جا کر بھناؤ گے کہاں؟ پیسہ کہاں سے آئے گا؟ سونا کہاں سے آئے گا اس کے اگینسٹ؟ کوئی بھی نہیں دے گا. ملک فتح ہو گیا، گورنمنٹ ختم ہو گئی. یہ بہت بڑا کویسچن مارک تھا. تو مولانا عبدالحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ صدر تھے اس جلسے میں. تو جب بحث شروع ہوئی تو یہاں تک تو علمی بات تھی، آگے اب لطیفہ ہے. تو جو منتظمین تھے ان سے انہوں نے کہا کہ بھئی کوئی ناشتے کا بندوبست بھی کیا ہے کہ نہیں؟ ان کا حضرت ناشتہ آ رہا ہے. کیا ہے ناشتے میں؟ ان کا حضرت یہ ہے یہ ہے یہ ہے. تو جو تقریر کر رہے تھے مولوی صاحب، انہیں بڑا غصہ آیا. انہوں نے کہا حضرت کمال کرتے ہیں، آپ صدر ہیں جلسے کے، آپ ناشتے کی بحث کر رہے ہیں اور میں اتنی علمی باتیں کر رہا ہوں اور آپ سنتے نہیں. کہا ہاں بھائی جاری رکھو جاری رکھو، میں سنتا ہوں. کچھ دیر گزری تو پھر انہوں نے کسی کو دیکھ لیا، پھر بلایا، کہا ناشتے کا بندوبست ہے. اس کا حضرت ناشتہ نہاری ہے اور یہ ہے اور وہ ہے اور دلی کی فلاں چیز اور فلاں چیز. اب جو مقرر تھا اس نے پھر یہی کہا، اس کا حضرت یہ جلسہ ہے، سنجیدہ ہے یا ناشتے کی بات ہے؟ آخر پھر تیسری مرتبہ تو مولانا عبدالحق صاحب کو جب انہوں نے دعوت دی کہ اچھا حضرت اب آپ آ کے تقریر کیجئے، تو انہوں نے کہا میاں اٹھو، ناشتہ کرو، تم جو مرضی بحثیں کرتے رہو، نوٹ چل کے رہے گا. تو لطیفے کی بات کہ انہوں نے تقریر ختم کر دوں گا، نوٹ کو کوئی نہیں روک سکتا، نوٹ چل کے رہے گا. تو اس لیے بھیا یہ جتنے چیلنج آتے ہیں یورپ سے، ہم میں سے کتنے تیار ہیں؟ آپ کتنے تیار ہیں؟ آپ سنجیدگی سے پڑھتے نہیں ہیں، آپ اپنی کلاس میں ٹاپ نہیں کر سکتے، آپ اپنی یونیورسٹی میں ٹاپ نہیں کر سکتے، آپ کس خوش فہمی میں مبتلا ہیں کہ آپ امت کو بدلیں گے اور یہ کریں گے اور یہ کریں گے؟ کچھ نہیں. جب تک آپ علم میں ان قوموں کے ہم پلہ نہ ہو جائیں یا ان سے بڑھ نہ جائیں، نہیں حالت بدلتی. تو اس لیے عافیت اسی میں ہے کہ جس مفتی پہ آپ کو اعتماد ہے نا، چپ کر کے اس کے پیچھے چلے. آپ میں اتنی محنت کا جذبہ تو ہوگا، عمل ہی نہیں ہے، اتنی محنت آپ کرتے ہی نہیں ہیں کہ آپ اتنے پیچیدہ مسائل پر بحث کو سن سکیں. ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ آپ کر سکیں، آپ سن بھی نہیں سکتے، اس لیے کہ آپ کو 45 منٹ سے زیادہ سننے کی عادت نہیں. 40 منٹ بھی، اور بھی 40 منٹ ہم سب جانتے ہیں کہ یونیورسٹیز اور کالجز میں کیا ہوتا ہے. تو اس لیے یہ جتنے چیلنج یورپ سے آ رہے ہیں اور آئیں گے، ہم کسی چیلنج کو بیٹ نہیں کر سکے. کہاں وہ وقت کہ شارلیمان یہ جو فرانس کا تھا، اس کی تمنا تھی کہ کسی طرح ہارون رشید اور مامون سے اس کے سفیر آئیں جائیں اور کچھ بات ہو جائے. اور جب اسے تحفے بھیجے گئے تو اس میں عباسی خلفاء نے اس زمانے میں اسے ایک کلاک بھیجا تھا، اور ہر گھنٹے کے بعد ایک چڑیا کی چونچ کھلتی تھی اور ایک گولی اس کے منہ سے گرتی تھی، اور نیچے جو بھی اسٹیل جو بھی چیز تھی اس سے ارتعاش اور آواز پیدا ہوتی تھی، اور دور دور تک پتہ چلتا تھا کہ گھنٹہ پورا ہو گیا. پورے یورپ میں، دنیا میں کہیں اس ٹیکنالوجی کی مثال نہیں تھی. اور ہسٹورینز نے اور انگریزوں نے لکھا ہے، خود انہوں نے کہا
ہمارے لیے یہ ایک نئی چیز تھی جو فرانس میں آئی، اس سے پہلے کسی کو کچھ پتہ نہیں تھا۔ لندن والے نہیں جانتے تھے کہ اچھے نقش و نگار سکے پہ کیسے مرتسم کیے جا سکتے ہیں۔ اب آپ مرتسم کا بھی لفظ پوچھیں گے، ڈکشنری میں دیکھیے۔ تو لندن کے میئر نے، ابھی بھی وہ سکہ لندن میں محفوظ ہے، ہم نے میوزیم میں دیکھا ہے، اس نے سونا بھجوایا بغداد اور کہا کہ یہ سونا ہے اور اس میں یہاں میئر ہوں لندن کا، ایک طرف میرا نام لکھ دیں اور دوسری طرف وہی کچھ لکھیں جو آپ نے لکھا ہے، بہت خوبصورت ہے، بہت اچھا لگتا ہے مجھے۔ تو دوسری طرف کلمہ طیبہ لکھا ہوا تھا، لا الہ الا اللہ، یہ کلمہ پورا لکھا انہوں نے، اس طرف اس کا نام لکھا اور یورپ واپس سونا بھیج دیا۔ لندن میں وہ سکہ چلا کرتا تھا کسی زمانے میں۔ تو اقوام جو بنی ہوئی ہوتی ہیں، دوسری اقوام ان کی ٹیکنالوجی سے فائدہ اٹھاتی ہیں، اور یہ اچھی طرح یاد رکھنا چاہیے کہ جو قومیں ذلت اور پستی میں ہوتی ہیں نا، وہ عروج یافتہ اقوام میں سب سے گری ہوئی سطح کو یہ اپنا مقصد زندگی بناتی ہیں۔ پھر دہرائیں، جو اقوام ترقی یافتہ ہوتی ہیں ان کے ہاں جو سب سے زیادہ فضول اور بیکار سوسائٹی کا حصہ ہوتا ہے، جن اعمال سے وہ خود گھبراتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں اور کہتے ہیں یا خدا اس سے نجات دے، یہ جو زوال پذیر قومیں ہوتی ہیں نا، ان کے لیے یہ عروج اور معراج ہوتا ہے کہ اگر اس تک بھی پہنچ جائیں۔ تو جو ترقی یافتہ اقوام کا عروج ہوتا ہے، وہاں تک تو انہیں پہنچنے کے لیے زمانہ درکار ہے۔ تو اس سے جو بھی آواز آپ سن رہے ہیں، یہ یہ بٹ کوائنز اور معاشی مباحث آپ کے سطح سے اوپر کی باتیں ہیں بیٹے، اس لیے کہ آپ میں کوئی اتنا پڑھا لکھا نہیں نا۔ آپ میں سے کوئی بچہ 12-15 گھنٹے جم کے پڑھ سکتا ہو، یا اس سے پڑھا ہو، یا اس کی زندگی میں اب تک فرض کیجئے 20 سال اس کی عمر ہے اور کوئی 50-100 کتابیں اس نے پوری پڑھی ہیں، ہمیں بڑی خوشی ہوگی اس سے بات کر کے، ملاقات کر کے۔ آگے چلیے جناب۔ جی جزاک اللہ خیر صاحب، بہت شکریہ جی۔ اچھا، نیکسٹ کوشچن ہے وہ یہ ہے، حدیث کا مفہوم میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ جو طالب علم ہوتا ہے، جب وہ گھر سے نکلتا ہے علم حاصل کرنے کے لیے، تو فرشتے جو ہوتے ہیں نا، اس کے پاؤں کے نیچے لٹ کے اپنے پر بچھاتے ہیں۔ یہ جسٹ دین کا علم ہے یا اس کے اندر سائنس اور ٹیکنالوجی اور باقی علوم بھی آتے ہیں؟ مین کہ ہم اپنے بچوں کو کیسے موٹیویٹ کر سکتے ہیں کہ یار سائنس اور ٹیکنالوجی میں علم بھی بہت ضروری ہے اور دین کا علم بھی ضروری ہے؟ روشنی ڈالیے گا۔ ہمارے حضرت مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ میں علم تقسیم کا قائل ہی نہیں، وہ اسکول پڑھنے جائے یا مدرسہ پڑھنے جائے، اگر اس کی نیت درست ہے اور اس کا علم سے اللہ کی معرفت سکھاتا ہے تو فرشتے اس کی راہ میں بھی پر بچھاتے ہیں اور اس کی راہ میں بھی پر بچھاتے ہیں۔ یہ تو حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے۔ یہ جتنی اقوام پہ خدا کا عذاب آیا ہے، ان اقوام میں علم تھا یا نہیں تھا؟ مثلا عاد اور سمود کی قوموں پہ عذاب آیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تنحتون الجبال، اور تم ایسے لوگو جو پتھروں میں، جو پہاڑوں کو تراش کے گھر بناتے ہو۔ پہاڑوں کو تراش کے گھر بنانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ پتھروں کو توڑتے تھے، کاٹتے تھے، اینگلز میں لا کر اپنے گھر بناتے تھے۔ وہ یہ کرتے تھے کہ مثلا ایک پہاڑ ہے، اس پہاڑ کے اندر یہاں سے کھدائی شروع کرو، یہ پہلی رو جو ہے اس کے پتھروں کو نیچے سے نکال کے یہ سارے کمرے وہ ہیں جو مہمانوں کے لیے ہوں گے۔ اچھا، اس سے 10 فٹ پیچھے چلے جائیں گے، پھر ہم وہاں سے کھدائی شروع کر گئے۔ اچھا، اس کے اندر ہی اندر سیڑھی دے دینی ہے، ہوتے ہوتے پہاڑ کی چوٹی پہ پہنچ جانا ہے، اور پہاڑ بظاہر ہے لیکن اس کے اندر 1000 کمرہ ہے۔ اس ایک پہاڑ میں جو 1000 کمرہ ہے، اس کے لیے
کون کون سے علم درکار ہیں آپ نہیں جانتے؟ آپ خود جانتے ہیں کہ سب سے پہلی چیز انہیں جیومیٹری درکار ہے. جیومیٹری میں جا کر وہ اینگلز لگائیں گے، بنائیں گے، تو ہی تو کمرے کو کھود کے اوپر پہاڑ ہے اور بیچ میں سے پتھر نکل گیا تو ایک کمرہ بنے گا. میجرمنٹ کریں گے کہ کتنے سائز کا چھت رکھنا ہے تاکہ اس کے اوپر دوسرا کمرہ آ سکے. ان کو شدید ضرورت پڑے گی اس بات کی کہ ہتھیار بنائے کیسے جاتے ہیں جن کے ذریعے پتھروں کو تراش کے باہر نکالا جائے گا. یہ جو مواد باہر نکل رہا ہے اسے کیا کرنا ہے، ڈمپ کرنا ہے کہ نہیں کرنا، یہ ان لوگوں کو معلوم تھا. ان علوم کو اللہ نے قرآن میں کہا ہے کہ میں نے انہیں دیے تھے. اللہ نے انعام کے طور پہ اللہ نے اتنا کچھ تمہیں دیا اور اس کے باوجود تم نافرمانی سے باز نہ آئے. تو علم کی جو بھی شاخ ہے، ایک ڈاکٹر بنتا ہے، ایک انجینئر بنتا ہے، ایک بچہ سائنس میں ساری زندگی کھپاتا ہے اس لیے کہ میں کوئی بہتر چیز حاصل کر سکوں. ممکن ہے آپ میں سے جو سائنس کے اسٹوڈنٹس ہیں وہ اس بات کو سمجھ سکیں کہ 3 سے 2 کا سفر ہوا ہے کہ دنیا جن 3 بنیادوں پر چل رہی ہے اس میں سے ایک کو انہوں نے ڈھا دیا، ان کا 2 پہ چل رہی ہے. اور اس تثنیے سے وحدت کی طرف سفر ہونا ہے اور وحدت میں باری تعالی ہے. اس پہ یہودی تحقیق کر رہے ہیں، عیسائی تحقیق کر رہے ہیں. کتنے مسلمان بچے ہیں جو تحقیق کر رہے ہیں؟ سوچنے کی باتیں ہیں نا یہ. تو اس لیے یہ جتنا سفر ہے علم کا، وہ سائنٹسٹ ہے، تجربے کرتا ہے، اس کی رہنمائی کی جاتی ہے. کبھی کبھی خواب خدا کی طرف سے آتے ہیں کہ یہ چیز ایسے نہیں، ایسے ہے، ایسے کر لو اور ایسے کر لو. تو یہ سب چیزیں اللہ کی طرف سے ہیں. لیکن 2 چیزیں اس میں ہونی چاہیے. ایک تو اللہ کی معرفت، خدا کی ذات کا اقرار، اور دوسرے اپنی عاجزی اور بندگی. یہ چیزیں سلامت رہیں کسی بھی علم میں تو اللہ کے فرشتے اس کے چلنے میں اس کے پاؤں کے نیچے پر بچھاتے. خالد صاحب آپ کوشچن کر لیں، پھر اسٹوڈنٹس کے کوشچن کی طرف چلتے ہیں. آپ بھی کوشچن کر لیں. بالکل. یہ وسیع صاحب ایک آج کل جو ابھی آپ نے اخلاقیات کی اور تربیت کی جو بات فرمائی اور اس پہ خاص طور پہ جو ہمارے اسلاف ہمیشہ جو ہیں وہ اپنے بڑوں کی عزت کرنا، جو ہم سے پہلے گزر گئے ان کے بارے میں اچھے الفاظ سے ان کو یاد کرنا، یہ ایک اسلام کا ایک خاص جو ہے یہ حصہ رہا ہے. لیکن ابھی جو نئی جنریشن آتی ہے اس کے اندر اب ایک صاحب ہیں، سوشل میڈیا کا دور ہے، اس میں ہر کسی کے پاس ایکسیس ہے، وہ اپنا جو بھی خیالات ہے اس کا اظہار کر سکتا ہے. تو اس میں اب ایک صاحب ہیں، وہ انہوں نے ایک کانسیپٹ جو ہے جو نئی جنریشن کو دیا ہے کہ یہ جتنے جو پہلے ہم سے گزرے ہیں ان کو بابے کہتے ہیں. وہ یہ بابے جو ہیں انہوں نے سارا دین کو خراب کیا ہے، اور جو 1400 سال کی ہماری تاریخ ہے اس کے اندر جتنے بھی بڑے بڑے نام آئے ہیں تو ان تک جانے کی ضرورت نہیں ہے. ان کا علم یا انہوں نے جو بھی تحقیق کی ان کی حد تک ہوگی، لیکن ہمیں تو ڈائریکٹ جو ہے وہ قرآن اور حدیث، یہ 2 الفاظ جو ہیں وہ آج کی جنریشن جو ہے ہر کوئی یہی استعمال کرتی ہے. تو یہ جتنا جو علم جو درمیان علم آیا، ایک تربیت کا جو پورا جو پہلو ہے وہ اس تک کس طرح یہ جو نئی جنریشن جو ہے ان کو جو یہ مس گائیڈ ایک طرح سے کیا جا رہا ہے کہ ان کو پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، انہوں نے امت کو گمراہ کیا ہے. اور اس میں وہ پھر بات یہاں تک پہنچ جاتی ہے کہ ائمہ اربعہ تک پہنچ جاتے ہیں وہ. اور خاص طور پہ میں کیونکہ سوشل میڈیا کے اوپر جو چیزیں دیکھتا رہتا ہوں اس میں جس قسم کے الفاظ ائمہ اربعہ کے لیے بھی استعمال ہوتے ہیں وہ بھی بہت ہی تکلیف دہ ہوتے ہیں. تو یہ جو پورا عزت کا جو کانسیپٹ ہے، جو ہمیں دین کا جو اخلاقیات کا پارٹ ہے، اس کے اوپر کچھ فرما دیں کہ ہماری نئی جنریشن جو ہے اس کو یہ کس وجہ سے ضروری ہے کہ ہم اپنے اسلاف سے کٹے نہیں اور ہم کس طرح سے ان کی عزت کریں اور ان کا جو جتنے بھی کارنامے انہوں نے انجام دیے دین کے اندر جو ہے تو اس کو وہ ایک طرح سے اکنالج کریں اس کو.
دنیا میں جو بھی شخص بے ادبی کے میدان میں اترتا ہے نا، بنیادی طور پر وہ اللہ کے فضل سے محروم ہوتا ہے۔ خدا نے کسی کو اپنی رحمت اور فضل سے محروم کر دیا ہو تب اس میں کیا کیا جا سکتا؟ سیدھی سی بات۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نواسے حضرات حسنین رضی اللہ عنہما کو پیار کیا، بوسہ دیا، تو ایک آدمی دیکھ کے اس کے لیے یہ نئی چیز تھی، اس نے کہا میرے 10 بیٹے ہیں، میں ان ایسے نہیں چومتا، پیار نہیں کرتا، اسے آپ کر رہے ہیں، آپ کے تو 2 ہیں۔ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے تمہاری طبیعت سے اگر محبت چھین لی ہے تو اس میں میرا کیا قصور ہے؟ ہمیں نہیں معلوم کون بابے کہتا ہے اور کون کیا کہتا ہے، اور نہ کبھی سنا ہے۔ اگر آپ نے سنا ہے، آپ نے لوگوں کو آپ سکا ہیں، جس سے آپ کی نقل صحیح ہوگی، تو جو لوگ ادب سے محروم ہو جاتے ہیں، اور یہ آج کی بات نہیں ہے، یہ ہمیشہ ہوتا ہے، یہ ہمیشہ ہوتا ہے، اور ایسے لوگ ہمیشہ مٹتے بھی چلے آئے ہیں۔ ہم نے اب تو وقت ایسا آ گیا، ایک وقت تھا جب صرف ریکارڈنگ چلا کرتی تھی، تو ہم نے کسی سے کہا، ہمارے شہر میں ان کا کنونشن تھا، تو بہت تقریریں، تو ایک سے ملنے گئے تو اس سے ہم نے عرض کیا کہ امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اگر کافر تھے تو حدیث کا یہ سارا ذخیرہ یہ کافروں کی روایات بن جائیں گی۔ اس نے کہا خود سے کافر ہوئے تھے، ہم نے تھوڑا ہی کیا تھا۔ تو یہ چلتا چلا آیا ہے پہلے سے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی فرما دیا تھا نا کہ اس امت کے آخری لوگ جو ہیں یہ پہلوں کو گالیاں دیں گے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی تھے برا رضی اللہ عنہ، غالباً ابو داؤد کی روایت میں آتا ہے، تو وہ بنو امیہ کے دربار میں گئے، تو جو اموی تھا اسے کہا جی کم محمدی ھذا، یہ آیا ہے تمہارا محمدی۔ تو انہوں نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جس آدمی نے دیکھا اور ان کی صحبت میں بیٹھا، وہ بڑی عزت اور شرف اور خدا کے قرب کی بات تھی۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ ایسا وقت بھی آئے گا زندگی میں کہ ان کی صحبت میں بیٹھنے کی وجہ سے لوگ طعنے دیں گے۔ اس دور میں بھی ایسے ہوتا تھا۔ تو جس شخص کو یا جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے محروم کر دیا ہو، کوئی کچھ نہیں کر سکتا، کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ وہ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ کتاب و سنت سے براہ راست ہدایت حاصل کرنی ہے تو قرآن کی ایک آیت کو حل کر لیں۔ ہم 10 آیتیں پڑھ دیتے ہیں، اس کا کوئی جواب لے آئیں۔ یہ سارے بابے تھے نا۔ اللہ کہتا ہے وَلَثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا، اور 3 وہ آدمی جو غزوہ تبوک میں پیچھے رہ گئے تھے۔ اب یہ 3 آدمی کون تھے؟ تو پھر بابے سے ملے گا، بخاری میں، مسلم میں، یہ تو سارے بابے تھے، چھوڑو ان کو، تم خود بتاؤ 3 آدمی کون تھے، کوئی اور علم کا سورس تلاش کریں نا۔ ترمذی میں آیا حضرت رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں تھے، نہ کوئی سفر تھا، نہ بارش ہو رہی تھی، اور 5 وقت 5 نمازوں میں آپ گھر کے ساتھ مسجد نبویہ نہیں تشریف لائے۔ یہ تو سارے بابے ہیں، حل کر لو اس کو بھی۔ پھر حدیث کا کہتے ہو تو پھر حدیث میں تو یہ بھی آیا ہے، اور حدیث میں تو یہ بھی آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مردہ اونٹ یا اونٹنی کی چربی کو استعمال فرمانے کی اجازت دے دی تھی، اس کو بھی حل کر لو۔ خدا نے اپنی کتاب میں کہا کہ اگر تم قسم توڑو گے تو پھر تم روزے رکھو گے یا پھر صدقہ کرو گے۔ وہ روزے کتنے رکھنے ہیں؟ مسلسل رکھنے ہیں کہ الگ الگ کر کے رکھنے ہیں؟ ان بابوں کو نکال کے خود ہی اللہ سے پوچھ لو کہ اللہ کتنے روزے رکھنے ہیں۔ یہ فقط چکمے ہیں اور دوسروں کو گمراہ کرنے کی باتیں۔ کوئی شخص خدا کی کتاب کو بھی نہیں سمجھ سکتا جب تک کہ وہ امت کے پہلے قرن اور پہلے دور سے لے کے اب تک کے ان چیزوں کو نہ جانتا ہو۔ خدا کی کتاب نہیں سمجھ میں آ سکتی۔
اللہ تعالیٰ نے کئی جگہ پہ آیت کو اجمال میں چھوڑ دیا، تفصیل بیان ہی نہیں کی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین، اور تم میں سے جو عورتیں بچوں کو دودھ پلائیں، مائیں، انہیں چاہیے کہ 2 سال تک دودھ پلائیں، اور تابعین کہتے تھے 2.5 سال تک۔ یہ 6 مہینے کا اضافہ نص پہ انہوں نے کیا، کیسے کر لیا ہے؟ تو یہ ساری باتیں بڑا سنجیدہ اور ٹھوس علم حاصل کرنے سے آتی۔ آپ کے لیے یہ ضروری ہے، جو بھی بچے ان چیزوں کو سنتے ہیں، کہ آپ اپنے بزرگوں پہ اعتماد کو سیکھیے، ورنہ آپ کو کہنا پڑے گا کہ کتاب و سنت کے بعد ساری امت گمراہی پہ جمع ہو گئی تھی۔ اور آپ اس سے بھی سوچیے بیٹے کہ جو چیز بے برکتی ہو جاتی ہے وہ چلتی نہیں۔ بڑی واضح مثال اس کی دیں، آپ تاریخ اٹھا کے دیکھیں کہ حجاج ابن یوسف اور عبد الملک کے دور میں حرمین شریفین ایک مدت تک ان کے تابع نہیں رہے۔ حج ہوتا تھا، عمرہ ہوتا تھا، ظاہر ہے وہ کیسے ختم ہو سکتا تھا؟ اور عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہما 9 سال تک امیر المومنین رہے ہیں، اور مکہ مکرمہ دارالخلافہ تھا۔ اور عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہما کے کیا کہنے، وہ تو اتنے بڑے خطیب تھے کہ کافر ان کی تقریریں سن کے دیوانے ہو جاتے۔ اور وہ چونکہ مخالف تھے شدید بنو امیہ کے، تو ہر سال عرفات کے خطبے میں 3 خطبے حج میں ہوتے ہیں، تینوں خطبوں میں وہ بہت مذمت کرتے تھے ان امویوں کی حکومت کو۔ تو لوگ جب جاتے تھے تو وہ ذہن لے کے جاتے تھے کہ اموی حکمران بہت ظالم ہیں۔ اس سے جگہ جگہ امویوں کے خلاف اجتماع ہوتے تھے، اکٹھ ہوتے تھے، جوڑ ہوتے تھے، حکومت کو بغاوت کا سامنا تھا۔ انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے بیت المقدس کو بیت اللہ کے مقابلے میں لا کھڑا کیا، اور بیت المقدس پر انہوں نے کروڑوں نہیں اربوں روپے خرچ کیے۔ سونے کی دیواریں، چاندی کے نقش و نگار، دنیا کی بہترین پہاڑ کے پتھر، زبرجد اور کیا کیا، اور ہیرے، اور اتنا خوبصورت اسے بنایا کہ کسی طرح لوگ ادھر جائیں اور بیت اللہ کو چھوڑیں اور بیت المقدس آیا کر۔ اور بیت المقدس کے فضائل پہ احادیث سب کچھ کر گزرے۔ بیت اللہ اپنی اصل حالت میں اب تک قائم ہے، ادھر کوئی نہیں گیا۔ تو یہ بھی ایک بات ہوتی ہے کہ خدا نے کس کو برکتوں سے نوازا ہے۔ اس لیے جتنی مصنوعی چیزیں ہیں نا اور گمراہی کی، یہ اپنے اپنے دور میں نئے چولے پہن کے آتی ہیں اور مٹ جاتی ہیں، ختم ہو جاتی ہیں۔ اور اس سے بچنے کی بڑی آسان ترکیب ہے، بس اس پہ کام کر لیں، یہ چھوڑ دیں، بابے کہتے ہیں یا کیا کہتے ہیں، بڑی آسان ترکیب ہے۔ آسان ترکیب یہ ہے کہ چند دن محنت کریں، جیسے 1 ہفتہ، جیسے 40 دن آپ محنت کریں، اور روزانہ 2 رکعتیں پڑھ کے اللہ سے مانگیں کہ اللہ خود انسان بننا چاہتا ہوں اور تیری معرفت مطلوب ہے، اور اللہ تیری عادت یہ ہے کہ ڈائریکٹ نبی ہوتے ہیں جن کو تو حکم دیتا ہے علیہ السلام، باقی دنیا میں سب واسطے سے ہی آتے ہیں تیرے پاس، اور مجھے کسی ایسی جگہ پہ پہنچا جہاں پر ہدایت ہو، میں تجھ تک پہنچنا چاہتا ہوں۔ بس چھوٹی سی بات، چھوٹی سی دعا، یہ 40 ایک دن کریں، پھر دیکھیں آپ کے جی میں کیا آتا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ آپ کو کدھر لے جاتا ہے۔ لیکن جہاں بھی جائیں اپنی عقل کو ساتھ لے کے جائیے گا، کتاب و سنت کی نصوص کو سامنے رکھیے گا کہ اس سے آدمی کسی صورت بری نہیں ہو سکتا۔ اور کتاب و سنت جو ہم تک پہنچی ہے یہ انہی بابوں کے ذریعے ہی پہنچی۔ اگر یہ ہٹا دیں تو پھر قرآن بھی نہیں رہتا۔ اسی لیے خوارج نے جب سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو کافر قرار دیا تو بڑی دلچسپ صورتحال کوفہ کی جامع مسجد میں پیش آئی۔
امیر المومنین رضی اللہ عنہ نے منادی کروائی کہ سب جمع ہو جاؤ جو مجھے کافر کہتے ہو. کوفہ کی جامع مسجد میں سارے آ گئے, 4-5 ہزار لوگ تھے یا اس سے بھی زیادہ. تو سیدنا علی رضی اللہ عنہ جو کچھ کہتے تھے اس کو آگے پہنچانے کے لیے جگہ جگہ مختلف لوگ کھڑے ہو گئے. امیر المومنین رضی اللہ عنہ نے منبر پر تشریف لائے اور انہوں نے کہا تمہارا کیا خیال ہے, میں کیا ہوں؟ انہوں نے کہا اونچی آواز سے گونج اٹھی مسجد کہ تم کافر ہو. ان کا کون کہتا ہے کہ میں کافر ہوں؟ انہوں نے کہا ہم نہیں کہتے, خدا کی کتاب کہتی ہے. تو اس زمانے میں ہرن کی کھال اور لمبے لمبے پتے اور چوڑے کاغذ ان پہ قرآن لکھا جاتا, منگایا اور اس پہ ہاتھ مارا اور کہا حدث الناس, قرآن بتا پھر میں کافر ہوں. سب چپ. تھوڑی دیر بعد پھر فرمایا کہ قرآن بول میں کافر ہوں. ایسے کرتے رہے حتیٰ کہ مجمع نے کہا حضرت قرآن نہیں بولتا, یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ تو فرمایا اچھا تم کہتے تھے قرآن کہتا ہے میں کافر ہوں, تو میں نے کہا قرآن کو میں کہوں بول میں کافر ہوں. ان کا تم مجھے کافر کہتے ہو؟ یہ قرآن جس ہستی پہ نازل ہوا اور جو لوگ اس وقت موجود تھے اور اس کے بعد جو سلسلہ چلا اور اب تک وہ سارے کے سارے جنہوں نے وحی کی کیفیت اور نزول اور سب کچھ دیکھتا ہے, ان میں خدا کی قسم ایک بھی مجھے کافر نہیں کہتا. اور تم نہ اس وقت موجود تھے, نہ تم نے قرآن نازل ہوتے ہوئے دیکھا, نہ تم نے اس ہستی کو دیکھا جس پہ نازل ہوتا, اور تم اٹھ کے مجھے کافر کہہ رہے ہو. آپ کو معلوم ہے وہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے خلاف جب آئے تھے تو راستے میں نعرے لگاتے تھے کہ لا حکم الا اللہ, اللہ کے علاوہ کسی کی نہیں مانیں گے, علی کی بھی نہیں, معاویہ کی بھی نہیں, کسی کی نہیں, اللہ کے علاوہ کسی کی مانیں ہی گئی نہیں. اور کہتے تھے روح الی الجنہ, چلو قرآن کی پیروی کر کے جنت پہنچیں. فرق کیا ہے؟ وہ کہتے تھے اللہ کے علاوہ کسی کی نہیں مانیں گے, اور اب آپ کہتے ہیں کہ بابوں کو چھوڑ دو اور قرآن کی مانو. تو قرآن اور حدیث پڑھو گے کہاں سے یار؟ سمجھائے گا کون؟ وہ بھی تو کوئی آدمی ہوگا نا, تو 2 صدیوں بعد بابا ہو جائے گا. بس تو اس لیے ہم نے آپ کو محبت سے ایک مشورہ دیا ہے, آپ محنت کریں, خود محنت کریں. 41 دن لگائے نا, ایک چلا خود ہی 5 منٹ سے زیادہ کا کام نہیں ہے, اور دنیا اور آخرت دونوں زندگیاں اس پہ بیس کرتی ہیں. اچھا جناب, اور جزاک اللہ خیر مفتی صاحب. آپ ٹائم تو 2:30-3:30 تھا, ابھی 2 منٹ اوپر بھی ہو گئے. اگر آپ کہیں تو بچوں کے کوشچن ہیں کچھ لے لیتے ہیں, ورنہ ختم کرتے ہیں جیسے آپ کو حکم ہو. بس اسے کسی اور دن کے لیے رکھ لیجئے, پہلے سے کچھ ٹائم طے ہیں 2 جگہ پہ, تو مجھے وہ کام کر. ٹھیک ہے جناب, بہت مہربانی. السلام علیکم.